نفرت وہ چیز ہے جسے لمحے میں محسوس کیا جاتا ہے، پر محبت وہ چیز ہے جسے ثابت کرنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ اللہ کو پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کا درد ہو، اور وہ آنسو جو خوف خدا سے گرے۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر آپ خاص توجہ دیجیے۔ کعبے کے چکر لگانے سے انسانوں کو دیے چکر معاف نہیں ہو جاتے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، مہربان ہے، ملنے کو تو گھر میں بھی مل جائے، اگر نہ ملے تو کعبہ میں بھی نہ ملے۔ بات ہے طرف اور اخلاص کی۔ زندگی استاد سے ہی زیادہ سخت ہے۔ استاد پہلے سبق دیتا ہے پھر امتحان لیتا ہے، لیکن زندگی پہلے امتحان دیتی ہے پھر سبق دیتی ہے۔ ایک بزرگ نے کہا، بیٹا الفاظ جو بھی ہوں، لوگ مطلب ہمیشہ اپنی مرضی کا نکالتے ہیں۔ انسان کو اتنی اوقات نہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرے، مگر اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ اس حق کو معاف کر دے میرے اللہ۔ اس حق میں جانے سے پہلے اپنے والد سے ہم کلام رہو۔ یوں بوڑھا جوان رہتا ہے۔ یہاں جو سمجھ آنے لگتی ہے کتاب حیات زندگی اکثر نیا وقت پلٹ دیتی ہے۔ خوش ہونا ہے تو تعریف سنیے، اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے۔ سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لے، اگر وہ آپ میں نہیں ہے تو کہیں بھی نہیں ہے۔ تنہا ہونا یہ نہیں کہ کوئی آپ کے پاس نہیں، تنہا ہونا تو یہ ہے کہ سب آپ کے پاس ہے لیکن آپ کا کوئی نہیں۔ سب آپ کے اپنے آپ کے پاس ہے مگر آپ کو پسند نہیں کرتے، آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ جس دروازے سے شک اندر آتا ہے، محبت اور اعتماد اسی دروازے سے باہر نکل جاتی ہے۔ جب کبھی وفا کی بات آتی ہے تو اشرف المخلوقات کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ کسی کے جذبات کو کبھی بھی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال جب بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہو۔ ابلتے پانی میں چہرہ نظر نہیں آتا۔ تمہارا غصہ جب ختم ہو تو فیصلہ کرنا۔ غصے کی حالت میں لفظوں پر قابو رکھا جائے۔ یہ ننھے ننھے الفاظ بڑے بڑے کھو لگانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ایک چراغ سے کئی چراغ روشن کیے جاتے ہیں، روشنی کم تو نہیں ہوتی، زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح خوشیاں بانٹنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہیں۔ کچھ لوگ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا مگر وہ پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں۔ ہمارا ہر دن ایک سبق لے کر آتا ہے اور ہر شام ایک تجربہ دے کر ڈھلتی ہے۔ سمجھدار انسان وہ نہیں جو بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ سمجھدار انسان وہ ہے جو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگے۔ مشکل وقت دنیا کا ایسا جادوگر ہے جو ایک پل میں آپ کے چاہت کے دعوے داروں کا چہرہ بے نقاب کر دیتا ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ سونے کو آگ سے اور مومن کو تکلیف سے آزمایا جاتا ہے۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ دنیا میں کبھی بھی کہیں بھی کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتے۔ خوبصورت ہونا اہم نہیں بلکہ اہم ہونا خوبصورتی ہے۔ جھکو صرف وہاں پر جہاں تمہیں جھکانا ضد نہ ہو۔ تنہائی وہ شے ہے جس میں مومن اللہ سے رجوع کرتا ہے اور انسان شیطان سے۔ جانے کیوں ایک خیال سایا کہ ہم نہ ہوں گے تو کیا ہوگا، کس چیز کی کمی ہوگی۔ نماز محبت سمجھ کے ادا کرو گے تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔ منافق لوگوں سے وہ کتا بہتر ہے جو سامنے بھونکتا ہے پیٹھ پیچھے نہیں۔ زندگی کی ساری بلندیاں اللہ کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ سجدے طویل کر دیں، مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ مسکرائیں اور آگے بڑھیں، اس سے اچھا انتقام کیا ہوگا۔ برائی برے لوگوں سے نہیں
بلکہ برائی اچھے لوگ کے چپ رہنے سے پھیلتی ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ انسان مٹی کا وہ لٹو ہے جو گھوم پھر کر واپس بنانے والے کے پاس آ جاتا ہے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ زندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہے، جو کہ لگے تو اصلیت نظر آ جاتی ہے یا پھر کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے۔ جو غلطی نہیں کرتا وہ فرشتہ ہے، اور جو غلطی کر کے ڈٹ جاتا ہے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے معافی مانگے وہ انسان ہے۔ پیدا اس نے سارے سمندر کیے، لیکن محبت صرف ایک آنسو کے قطرے سے کرتا ہے۔ تم سب یقین انتہا کر دو اور وہ موضوع کے امتحان کر دے گا، اور جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا دنیا اس پر مطمئن ہے یا نہیں، نہ اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ استوا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ کر لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں کھل جاتی ہیں۔ دیکھنا اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تم بھی حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ ان کو آزماتا ہے جن کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ زندگی اس اذان پر شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور زندگی اس نماز پر ختم ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ لوگ دنیا کو حقیقی سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والا خود کہتا ہے کہ یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان کڑوی زبان والا ہوتا ہے، ان لوگوں کو کوئی بتاؤ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھی زبان اور اخلاص و تقوی والا کوئی نہیں تھا۔ تم پانی جیسا بنو جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، پتھر جیسا مت بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے بلکہ دوسرے لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ آپ صبر کرتے رہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا صبر اجر ضائع نہیں کرتا۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو دوسروں کی مدد کیا کرو۔ دوسروں کو مشکل سے نکالنے والا ہمیشہ سکون کی زندگی گزارتا ہے، اور دوسروں کو مشکلوں میں ڈالنے والا ہمیشہ بے چینی میں رہتا ہے۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان اسے کہتے ہیں جس کی آنکھ میں احترام، الفاظ میں رحم دلی، اخلاق میں نرمی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی ہو۔ پریشانیوں کی دوا سجدہ ہے، اور اگر پھر بھی شفا نہ ملے تو دعا کی مقدار بڑھا دو۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا محبت عطا راستہ بدل لیتی ہے۔